बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, बिलाखिर इमरान खान ने जो है वो फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। कब दी है, इसके ऊपर डिटेल से बात करनी है कि ये कॉल कितनी अहमियत की हामिल है और इस सब के अंदर आप लोगों को, आम पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वक्त नाज़िर परेशानी का आलम है मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर। जो नवाज शरीफ टक्करें मार रहे थे, आपको पता है कि जनवा के अंदर और बैरून मुल्क जाकर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, फिर शहबाज शरीफ साहब भी गए, मरियम नवाज भी गई, इसाक डार भी गया, मौलाना फजल रहमान भी गया, पता नहीं कौन कौन और कहाँ कहाँ जो है वो टक्करें मार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है वो परेशानी का आलम है, इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मैं उन तमाम जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे मेरी तवक्को से ज़्यादा जो है वो प्यार मिला है, रिस्पॉन्ड मिला है, दुआएं मिली हैं। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं और उन दुआओं का असर भी हुआ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी मैं रेडी होकर बैठा हूँ। मेरे इवनिंग ड्यूटी है, मैंने चैनल जाना है, चैनल पहुँचना है। आज मैं पूरा दिन फाइनल टेस्ट करवाए हैं। उनमें अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह ख़तरे की घंटियाँ बजाई गई थी उनसे जो है वो बहुत दूर हैं। एक सर्जरी होनी है और उस सर्जरी के बाद अल्लाह खैर करेगा, अगर वो कामयाब हो जाती तो उस सर्जरी के लिए अब आप दुआ कीजिएगा। तो मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ, बल्कि बहुत खुशी भी हुई और जज्बा पैदा होता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के अंदर। हालांकि आज नहीं भी मूड था, लेकिन आपकी जो हौसला अफजाई है उससे बात करने के ऊपर मजबूर कर दिया। और एक अहम टॉपिक था जिसके ऊपर बात करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। हो सकता है जिस एंगल से मैं बात करूं और कोई और दोस्त ना करे, और वो बहुत ज़रूरी हो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि इस वक्त एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जो कि सिर्फ 2 ख़ानदानों के लिए है, और उसमें दूसरा तीसरा कोई छोटा मोटा ख़ानदान जो है वो उसका बेनिफिशरी होता है, या वो भी उसका फ़ायदा उठा जाता है जितनी उसकी औकात और हैसियत होती है। तो नाज़िर काम, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। अब एक सर्जरी है, उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह कामयाबी से वो गुजार दे। और मैंने सबको रिस्पॉन्ड किया हुआ है। सबके जो है वो मुझे नाम भी याद हैं। एक एक का नाम लूँगा, एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और फिर किसी का नाम मिस हो गया तो फिर वो भी गुस्सा कर जाते हैं। तो तमाम लोगों का जिसने भी दुआ की है उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल और परेशानी है तो अल्लाह उसको भी जो है वो दूर करे। और फिर एक बार मैं यही कहूँगा कि सेहत का अपनी का ज़रूर ख्याल रखा करें। अपनी सेहत के ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे तो ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ छोटा मोटा आपको मसला चल रहा है तो उसका ज़रूर बर वक्त ट्रीटमेंट करवाएं, बर वक्त चेकअप करवाएं, बर वक्त जो है वो डॉक्टर से रजू ज़रूर करें। क्योंकि मैंने गफलत के अंदर ये चीज़ें की हैं तो उसका ख़ुमासा मुझे भुगतना पड़ा। टॉपिक्स की तरफ आते हैं। एक बार फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और मैं दिल से दुआ दूँ उनके लिए, मेरे दिल से भी दुआ निकली है जिन्होंने मुझे दुआएं दी हैं। अब नाज़िर काम, इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया। कल कुछ गिरफ्तारियां हुई, उनको डराने की कोशिश की गई, कुछ रहनुमाओं को कि मुलाकात ना हो, फाइनल कॉल ना आ सके। हालांकि फ़ाइनल कॉल जो है वो डिसाइड हो चुकी थी। अब आज अलीमा खान साहिबा, उनकी इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ये ऐलान किया है फाइनल कॉल इमरान खान ने जो दी है। अब इमरान खान ने नाज़िर काम 24 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकलने के लिए कॉल दे दी है। अलीमा खान साहबा ने ये कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने माशाल्लाह के नीचे रहना है या आज़ादी के साथ। यानी कि ये अब आवाम ने फैसला करना है। मैंने एक बात की, एक बड़ा अहम पॉइंट और नुक्ता है जिसके लिए आप लोगों को देखें। इमरान खान ने 28 साल स्ट्रगल की, स्टेटस को उन्होंने तोड़ दिया आपके बच्चों के लिए। कभी जिसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वो MPMN बन सकता है, इमरान खान के आने की वजह से वो आज असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं और आवाम ने उन खंभों को जो है वो वोट दिए हैं। और ये एक बड़ा चेंज इमरान खान साहब लेकर के आए कि आम आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि जनाब वो भी कि असम्बली में जा सकता है। सिर्फ 2 ख़ानदान थे जो हुक्मरानी कर रहे थे। अब भी नाज़िर काम एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। अभी आप देखें, अदलिया को जो कंट्रोल किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट की जो उसमें मुदाखलत है, या कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर मुलव्विस है, जो एक शख्स की हुक्मरानी है और उस एक शख्स के नीचे बाकी ग़ुलामों की तरह जिन्होंने हुकूमत करनी है, 2 ख़ानदानों ने। तो ये एक पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया उनके बच्चों के लिए। ये जो हालिया सिस्टम है आप देखें, उसमें कौन है, मरियम नवाज़ हैं, बिलावल हैं,
حمزہ ہے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کے بزنسز چل رہے ہیں, جو نواز شریف کے بیٹے ہیں یا شہباز شریف کے باقی بیٹے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے, پورے کا پورا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے چند لوگوں کے لیے. یعنی کہ آپ دیکھیں اگر کسی نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ انویسٹر ہیں ان لوگوں کے. یعنی کہ اگر کوئی بڑا بزنس مین ہے یا اگر کوئی اچھے سے بزنس کر رہا ہے تو آپ اندازہ لگا. اب میں آپ کو بڑی مثال دے دیتا ہوں, آپ نہیں شاید اس لوگوں کو یہ بات پسند آئے. ملک ریاض نے اگر گرو کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ تو برملا کتنی انٹرویوز میں کہہ چکا ہے کہ میں رشوت دیتا ہوں یا میں فائلوں کو پہیے لگواتا ہوں, یا رشوت کے بغیر آپ نہیں چل سکتے تھے. تو وہ رشوت اور فائلوں کو پہیے اس نے, آپ دیکھیں کس طرح اس نے صحافیوں کو خریدا, جس طرح اس نے, آپ دیکھیں زرداری کے ساتھ اس کے کتنے اچھے تعلقات تھے, یا اس سسٹم کے اندر انوالو انویسٹر بن کے جو ہے. آپ دیکھیں نجم سیٹھی کی مثال لے لیں, تو یہ سارے انویسٹر ہوتے ہیں جو بینیفیشری جو آپ کو نظر آئیں گے. میں بات کر رہا ہوں, شاید آپ کہیں جی نہیں جی ان لوگوں کے علاوہ بھی تو بڑے لوگوں کو خوشحال ہے. تو وہ یہ ایک پورا سسٹم ڈیزائن ہے, تو یہ ایک پورا ڈیزائن سسٹم ہے. تو ناظرین کرام, عمران خان نے جو کال دی ہے 24 نومبر کی, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ فیصلہ کن کال ہے. اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے نکلیں گے, عمران خان کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ عمران خان نے اپنی بھرپور زندگی جی لی ہے. عمران خان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے. عمران خان اس وقت سرخرو ہو کے جو ہے وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اس نے قوم کو جگایا ہے, اس نے جتنا کرنا تھا, جتنی سٹرگل کرنی تھی, جو سختیاں برداشت کر رہی ہے اس کی فیملی, اس کے پارٹی ورکرز, وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے. اور اب کیونکہ صحافی کا کام جو ہے وہ رائے عامہ ہموار کرنا ہے. اگر آپ لوگ نہ نکلے, اس وقت بھی آپ لوگ نہ نکلے, جب یہ فائنل کال ہے, اگر آپ لیڈرشپ کی طرف دیکھیں گے مت نکلنا. میں نے بہت تنقید کی ہوئی ہے, ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عمران خان کے لیے نکلو یا آپ جناب میری ان لوٹوں کے لیے نکلو. میں نے بہت تنقید کی ہے, کمپرومائز لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے لیے آپ نے نکلنا ہے, آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے, آپ نے اس نظام اور سسٹم کے خلاف نکلنا ہے, آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے. تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 24 نومبر کو کس طرح جو ہے وہ نکلتے ہیں. اور پھر بات وہی ہے کہ آپ نے غلامی کرنی ہے یا آپ نے حکمرانی کرنی ہے. آپ نے سسٹم کو جس کو یہ غمال بنا لیا گیا ہے دو خاندانوں کے لیے, اس سسٹم کے خلاف آپ نے نکلنا ہے. یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. اس وجہ سے یہ کال بہت اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ یہ فیصلہ کن گھڑی ہے. اس وقت وہ دو جو گھرانے ہیں وہ سسٹم کو یرغمال بنا چکے ہیں, مطلب انہوں نے اس سسٹم کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کے اوپر ٹانگیں کام رہی ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی ہے جن کے ساتھ ان کی تار میل ملی ہوئی تھی. اب نواز شریف صاحب, میں نے آپ کو بتایا جس طرح یہ سارے لوگ بھاگتے رہے ہیں, نواز شریف نے بہت کوشش کی. نواز شریف صاحب کے ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا, اس کی ٹیم سے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی, مایوسی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے فون کال پہ بات کرنے کی بہت کوشش کی کہ جناب ٹرمپ سے یا اس کے کسی ٹیم ممبر سے جناب ہماری بات ہو جائے اور رابطے جو ہیں وہ ہموار کیے جائیں. تو یہ نازک کام. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی موقف اس کے اوپر آیا. اسے صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ احتجاج کے لیے ہماری تیاری پہلے سے ہی مکمل تھی. آپ دیکھیں اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی جب تک مطالبات پورے نہیں ہوں گے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد نازک کام ایک بہت وائرل ہو رہی ہے ویڈیو نواز شریف صاحب کی, اس کے اوپر میں صرف 1-1.5 منٹ لوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں بڑے معصوم اور شکوہ کر رہے ہیں, بڑے اس میں مظلوم بنے ہوئے ہیں کہ جناب لوگ ہمیں انڈے ٹماٹر مارتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. احتجاج کرنے کا وہ اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے. تو شاید نواز شریف صاحب وہ وقت بھول گئے ہیں جب نواز شریف صاحب بے نظیر کے اوپر جملے کسا کرتے تھے, بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکوایا کرتے تھے, کردار کشی کروایا کرتے تھے. آج وہ دور بھول گئے ہیں نواز شریف صاحب, آج مظلوم بن گئے ہیں. اور یہاں سے نواز شریف صاحب کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ لوگ ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں, آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں, آپ کی فیملی سے کتنی نفرت کرتے ہیں, لوگ آپ سے کس قدر نفرت رکھتے ہیں کہ آپ کو اپنے 4 بندے کھڑے کر کے جو ہے وہ نعرے لگوانے پڑتے ہیں, اور جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں تو آپ کے نعروں کا جواب نہیں دیا جاتا. مریم نواز بڑی بے چینی سے, اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہم جیسے مظلوم لوگوں کی آپ نوکریاں چھین لیتے ہیں, ہم جیسے معصوم لوگوں کی آپ جھوٹی FIR کرواتے ہیں. ہمارے دوست بھائی جو ہیں وہ جھوٹی FIRs, وہ پنجاب کالج کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا گیا جو حق اور سچ کے اوپر کھڑے تھے. تو وہاں دیکھیں وہ مریم نواز کتنے خود کہہ رہی ہیں راشد کیا حال ہے تمہارا, راشد کیا حال ہے, اور راشد کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا.
اور یہاں جناب پروٹوکول لگ جاتے ہیں، اور جب پروٹوکول رائیونڈ سے لگتا ہے تو جناب یہاں پنجاب اسمبلی تک تمام چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، اور وہاں ان کی بے بسی کا آپ عالم دیکھیں۔ تو خیر ماضی سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے، اور جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرہ لگایا تھا، تو پھر آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کا جلسہ عوام کی آپ کے ساتھ کس طرح کھڑی تھی، اور لیڈر جو ہے وہ اس طرح روتا نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب، اب آپ لیڈر نہیں رہے، اسی لیے آپ رونا دھونا شروع ہو گئے۔ لیڈر کا کام نہیں ہے رونا، لیڈر کا کام نہیں ہے یہ دعائیاں دینا کہ لوگ ہمیں انڈے ٹماٹر مارتے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کی محبتیں سمیٹتا ہے، کچھ کر کے جو ہے وہ سٹینڈ لے کے۔ میاں صاحب آپ سٹینڈ نہیں لے سکے، آپ کے اندر اب وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ سٹینڈ لے سکیں، آپ کی جو ہے وہ بس ہو گئی ہے کہ آپ سٹینڈ لے سکیں، اور جو سٹینڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، تو عوام اب اس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام اب اس کے ساتھ محبت کرتی ہے جو سٹینڈ لے کے، جو سسٹم کو ٹکر دے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی بجلی کتنے دن بند کر دی گئی، جس کے سارا کھانا پینا بند کر دیا گیا، جس کو اتنے عرصے سے جیل میں ڈالا گیا۔ میاں صاحب آپ کی طرح ڈیل کر کے نہیں بھاگا، پھر لوگ کس سے محبت کریں گے یہ پھر آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو اس وقت ٹکرے مار رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے حکومت کی صفوں میں، کیونکہ فائنل کال بھی دے دی گئی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پریشر ہوگا، کیونکہ پہلے وہاں سے جو پریشر تھا اس کو بھی اب پازیٹیو سینس میں لیجئے گا، کہ یعنی کہ جو پریشر سے مراد یہ ہے کہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، وہ اس کے خلاف پریشر آ جائے گا، جنہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں معاہدوں کے اوپر، کیونکہ پہلے تو جو ہے وہ ان کا جوڑ تھا نا، اب وہ جوڑ ٹوٹ گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پریشر آئے گا، بھائی بندے کے پتر بنو، یہ کیا آپ کھچے مارتے پھر رہے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے، ہم نے یہاں آ کے انویسٹ کرنا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اور بندے کے پتر بنو، یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہاں آپ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم کیوں آئیں؟ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو پریشر ہے نا وہ بڑھے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ایک بار پھر دعاؤں کی اپیل ہے آپ سے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد۔